بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شامل نصاب نظم فاطمہ بنت عبداللہ، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں، کہ پہلے 4 شعروں کی تشریح پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ نظم کی تشریح شروع کی جائے، میں اس کا پس منظر بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عزیز طلبہ، فاطمہ بنت عبداللہ، جس کی تصویر اب آپ کے سامنے ہے، اور یہ وہ ایک نایاب تصویر ہے جو نومبر 1912 میں ایک 7 روزہ رسالہ الہلال میں شائع ہوئی۔ تو اقبال نے اس کمسن مجاہدہ کے بارے میں پڑھا اور بہت متاثر ہوئے کہ وہ عرب لڑکی جس کی عمر کوئی 10-11 سال برس بتاتا ہے، تو کوئی 13-14 برس، تاہم 10-11 برس ہے یا 13-14 برس ہے، کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہے، لیکن جذبے اور شوق شہادت کو دیکھا جائے اور مقصد حیات کو دیکھا جائے تو بہت بڑا ہے۔ یہ عرب لڑکی طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی۔ فاطمہ بنت عبداللہ کا مختصر تعارف، جو اٹلی اور لیبیا کی جنگ میں شہید ہوئی، 1898 ولادت ہے اور 1912 میں جام شہادت نوش کیا۔ جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ 1912 میں الہلال 7 روزہ میں علامہ محمد اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کی بہادری اور شہادت کے بارے میں پڑھا تو وہ بہت متاثر ہوئے، اور انہیں امید ہوئی کہ قوم میں ابھی بھی دبی ہوئی راکھ میں کچھ چنگاریاں باقی ہیں، تو انہوں نے فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کی، اور ان کی یہ نظم ان کی مجموعہ کلام بانگ درا میں شامل ہے۔ اب حق سقائی شعر میں بھی اس کا ذکر ہوگا، اسے ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ فاطمہ بنت عبداللہ غازیوں اور مجاہدین کے جو دشمن کے خلاف میدان جنگ میں گئے تھے، ان کے ہمراہ تھے۔ فاطمہ جذبہ شہادت سے معمور تھی، اس نے بھی میدان جنگ میں وہی کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابیات کرام کیا کرتی تھی، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ۔ فاطمہ اپنا چھوٹا سا مشکیزہ اٹھا کر مجاہدین کو پانی پلانے اور زخمیوں کی تیمارداری میں لگی رہتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے قربانیاں دیں، اور آج کے حکمران اور ہم لوگ اپنی اولاد کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، مگر شیخ عبداللہ نے اپنی اکلوتی اور کمسن بیٹی کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی اور جہاد میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی۔ فاطمہ 1912 کو عصر کے وقت مجاہدین کا ایک دستہ اطالوی توپ خانے کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ان کے ساتھ تھی۔ اس دوران مجاہدین کی اطالوی فوج کے ایک بڑے گروپ سے جھڑپ
ہوئی، اس جھڑپ میں 4 عرب مجاہدین زخمی ہو کر نیچے گر پڑے تو فاطمہ بھاگی ہوئی ان کے پاس گئی اور اپنا مشکیزہ ایک مجاہد کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ اپنے زخمی مجاہد بھائی کو پانی پلانا چاہتی تھی کہ اچانک ایک اطالوی سپاہی نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ فاطمہ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس فوجی سے چھڑایا اور قریب پڑی ہوئی ایک زخمی مجاہد کی تلوار اٹھا کر اس زور سے اس اطالوی فوجی پر وار کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ کا پنجہ کٹ کر لٹک گیا۔ اطالوی فوجی نے چیختے ہوئے پیچھے ہٹ کر بائیں ہاتھ سے بندوق اٹھائی اور اس معصوم مجاہدہ کو پے در پے 3 گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ قابل فخر کارنامہ فاطمہ کی شہادت نے تمام امت مسلمہ کے بہادروں کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور باطل کے ایوانوں میں جب یہ بات گونجنے لگی کہ مسلمانوں کو ذبح تو کیا جا سکتا ہے مگر ان کے پیدائشی حق سے ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا، تمام امت مسلمہ نے ان کی شہادت پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ بر صغیر کے مشہور فلسفی شاعر مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے اسی واقعہ سے متاثر ہو کر اس ننھی مجاہدہ پر فاطمہ بنت عبداللہ نظم لکھی اور فاطمہ بنت عبداللہ کی کردار کو زندہ جاوید کر دیا۔ یہ لفظ جو ہے یہ جاوید اصل لفظ ہے، لیکن ہم کیونکہ تمام لوگ اسے جاوید پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جاوید بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اصل لفظ جو ہے یہ جاوید ہے۔ اس نظم میں ایک طرف علامہ محمد اقبال نے فاطمہ کو اپنے مخصوص انداز میں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور دوسری جانب اس کی شہادت کے ایسے زاویے نمایاں کیے ہیں جو مسلمانوں میں جذبہ جہاد کے ساتھ مستقبل کے بارے میں امید افزا جذبات بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو آئیے نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ شامل نصاب نظم میں اگر آپ دیکھیں تو 10 شعر ہیں غالباً، اور اصل جو نظم ہے اس میں 12 اشعار ہیں۔ آپ کو پہلے بتاتا رہتا ہوں کہ نصاب میں نظم ہو، غزل ہو یا سبق ہو، ضروری نہیں کہ وہ پورے کا پورا شامل کیا گیا ہو۔ تو بہرکیف مؤلفین نے اس کو میں 10 شعر جو ہیں وہ شامل کیے ہیں آپ کے نصاب میں۔ پہلا شعر دیکھیے کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ آبرو عزت، امت مرحوم وہ امت جس پر خدا کی خاص رحمت کی گئی ہو، مرحوم اسے کہا جاتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کی گئی ہو۔ مشت کے معنی مٹھی، مشت خاک مٹھی بھر خاک، انسان بھی مراد ہے، اس سے قبر بھی، لحد بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے۔ تو اس نظم میں اقبال نے خوبصورت پیرائے میں مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے بیان کو مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے ایک تاریخی واقعہ نظم کیا ہے۔ تمثیل نگاری، واقعہ نگاری، جزیات نگاری اقبال کی شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ 10، 11 یا 14 سالہ فاطمہ بنت عبداللہ جو 1912 میں طرابلس کی جنگ، جو لیبیا کے مسلمانوں کے اٹلی کے خلاف لڑی، میں حق سکائی ادا کرتے ہوئے شہادت پائی۔ اقبال اس معصوم اور پاکیزہ بچی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ کہ اے فاطمہ،
تو مسلمان امت کی عزت ہے اور تیرا وجود معصوم اور پاکیزہ ہے، اور تو اس امت کی آبرو کی بقا کے لیے شہید ہوئی جس پر رب باری تعالیٰ نے بے پناہ رحمتیں فرمائیں۔ اور اے فاطمہ، جس مٹی سے تو تخلیق ہوئی اس کا ذرہ ذرہ گناہوں سے پاک ہے، تیرا پاکیزہ جذبہ انتہائی قابل قدر ہے، تیری قبر کی مٹی کا ایک ایک ذرہ معصوم، پاکیزہ اور مقدس ہے۔ دیکھیے یہاں مشت خاک کو جسم کے طور پر بھی تشریح میں استعمال کر لیا ہے اور قبر کے طور پر بھی لے لیا گیا ہے۔ دراصل یہ شہادت اے فاطمہ، یہ سعادت جو ہے یہ تیرے حصے میں آئی، یہ خوش بختی یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے کہ دین کی راہ میں جان نثار کرنے والوں اور فاتح جوانوں کو میدان کارزار میں پانی پلانے کا تجھے شرف حاصل ہوا، اور تو نے اس خاص امت کی لاج رکھ لی جس پہ اللہ کی بڑی مہربانی اور رحمتیں ہیں، اور تو نے اپنی جان قربان کر کے امت مسلمہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ اور اے فاطمہ، تیری یہ قربانی، تیرا یہ خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں اس کا دوسرا شعر۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سعادت، خوش بختی، نیک بختی، غازیان دین، دین کے مجاہد، دین کی خاطر اپنی جان نثار کرنے والے، سقائی پانی پلانا۔ سقا جو ہے یہ مشکیزہ میں پانی بھر کر پلاتا ہے۔ اور اب اس کی تشریح کی طرف، اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو حور صحرائی ہے۔ حور صحرائی اقبال نے وسیع تر معنی میں استعمال کیا ہے۔ حور اپنی خوبصورتی، پاکیزگی، پاک دامنی اور معصومیت میں لاثانی سمجھی جاتی ہے۔ اقبال نے فاطمہ میں اس پاکیزگی، پاک دامنی، خوبصورتی اور معصومیت کو بادرجہ اتم پایا ہے، اور اسے ریگستان کی حور کہہ کر مخاطب کرتے ہیں کہ تو کتنی خوش نصیب، کیسی نیک بخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی پیاس بجھانے کے لیے پانی پلانے کا فریضہ تیری قسمت میں لکھ دیا۔ یہ عظیم ذمہ داری تو نے بہت دلیری سے دوران جہاد نبھائی۔ تو انتہائی خوش نصیب، خوش قسمت ہے۔ جو سعادت تجھے نصیب ہوئی وہ ہر کسی کو نہیں مل سکتی۔ تمہاری شہادت نے مسلمان قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا تیسرا شعر۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ بے تیغ بغیر تلوار کے، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، بے سابقے کے طور پر استعمال ہوا۔ سپر ڈھال کو کہتے ہیں، حملے کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تیغ حملہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جسارت آفریں، جرأت پیدا کرنے والی۔ علامہ اقبال فاطمہ سے مخاطب ہیں، ندائیہ علامت بھی دونوں مصروں کے آخر پہ ہے کہ اے فاطمہ، تو نے اللہ کی راہ میں بغیر تلوار اور ڈھال کے جہاد کیا۔ تیرا شوق شہادت کس قدر دلیری و بے باکی پیدا کرنے والا ہے۔ ہم تمہارے جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کے معترف ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ تمہارے جذبات دیکھ کر ہمیں بھی شہادت کا شوق ہوا۔ تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بے خوف و خطر
غازیوں کو پانی پلاتی رہی، تو ایمان سے سرشار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتی رہی، تو دوسروں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ اس زمن میں اقبال ہی کا ایک مشہور شعر ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بیت ایک پہ لڑتا ہے سپاہی۔ میں اکثر پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جنگیں جو ہیں یہ تلواروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ جذبہ ایمان سے جیتی جاتی ہیں۔ اس میں غزوہ بدر کی مثال آپ دیکھ لیں، تھوڑے اور قلیل مسلمان، مٹھی بھر مسلمان تھے اور ان کے آگے کفار کا ایک جم غفیر تھا، اور ان کے پاس وسائل بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، گھوڑے بھی تھے، لیکن مسلمانوں کے اندر جذبہ شہادت تھا۔ تو گویا تلوار اور ڈھال کے بغیر بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جنگ کو جیتا جا سکتا ہے، حوصلے کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ۔ تو فاطمہ نے بھی تلوار اور ڈھال کے بغیر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر غازیان دین کو پانی پلایا۔ اس کی شہادت ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق ہے۔ آگے دیکھیے شعر نمبر 4۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ کلی بھی اس گلستاں خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ کلی اونچے کو کہتے ہیں، بن کھلا پھول ہوتا ہے، خزاں جو ہے پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، خاکستر راکھ کو کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کے گلستہ پر تو خزاں کا راج تھا۔ اقبال نے پیوستہ رہ شجر میں بھی یہ کہا کہ جیب گل زر کامل یار سے خالی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ جذبہ حریت بالکل مفقود ہو چکا ہے، غیرت و حمیت نام کو نہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ بجھی آگ راکھ کا ڈھیر ہے، مگر اے رب، فاطمہ بنت عبداللہ اس آگ کے ڈھیر سے چنگاری بن کر نمودار ہوئی۔ جذبہ جہاد، جذبہ حریت سے سرشار ہو کر حق سکائی ادا کیا۔ گویا زندگی کے آثار اور رمق ابھی بھی اس قوم کے اندر موجود ہے۔ فاطمہ نے ہمیں بیدار کر دیا، ہمیں جھنجھوڑا۔ گویا اس گلستاں میں پھلنے پھولنے اور امید کی کرن موجود ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان قوم مکمل تباہ ہو چکی ہے، مگر فاطمہ نے میدان جنگ میں بے تیغ و سپر حق کے سکائی ادا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جنگیں تلواروں سے نہیں، حوصلوں اور جذبوں سے جیتی جاتی ہیں۔ تو گویا اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کلی سے مراد فاطمہ بنت عبداللہ، جس کی زندگی بہت کم تھی، اس حیرت قدوں میں مبتلا کر دیا اس کم سے مجاہدہ نے، اور ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ہمارے اجڑے ہوئے باغ میں ایسی کلی بھی موجود کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ درس ملا کہ ابھی ملت اسلامیہ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر جہاد کا جذبہ ہے اور جو باطل کی قوتوں سے لڑنا جانتے ہیں، اور ابھی بھی اس راہ کے ڈھیر میں ایسی چنگاریاں چھپی ہوئی ہیں کہ جو جب بھڑک اٹھیں تو تابناک ہو جائیں اور باطل کے آشیانوں کو جلا کر بھسم کر دیں۔ اور یہ چنگاری کا جو ہے، یہ کلی کا جو ہے، یہ استعارہ سمجھیں، علامت سمجھیں، جیسے حور صحرائی کہا گیا تھا، یہ فاطمہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین حق کے لیے جہاد کا جذبہ، حریت اور حمیت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے۔
انشاءاللہ تعالی باقی اشعار کی تشریح بھی بہت جلد پیش کی جائے گی۔ اللہ نگہبان۔